کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، صاحب میلاد، صاحب معراج، صاحب قرآن، شاہ لا مقام، رحمت عالمین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، سیدہ آمنہ السلام علیکہ قدرت یتیم، علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگہ اقدس میں چند اشعار نعت کے آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 107 ہے۔ اللہ سبحانہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے شاندار انداز میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا تعارف فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ And we have sent you as a mercy for all the universe۔ باقی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رحمت لے کر آتے رہے۔ جب محبوب کبریا کی باری آئی، ہمارے آقا بے مثل و بے مثال کی باری آئی، تو اللہ سبحانہ نے فرما دیا کہ باقی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو رحمت دے کے بھیجا ہے، لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، عالمی یہ جمع کا صیغہ، عالم ہوتا ہے ایک جہاں، عالمین ہوتے ہیں دو جہاں، یہ عالمی یہ جمع کا صیغہ ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی جہاں تک میری خدائی ہے، میری کبریائی ہے، وہاں تک میرے محبوب کی رحمت ہے، اور وہاں تک میرے محبوب کی مصطفی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ میں آپ کو رحمت کا معنی بھی بتا دوں کہ رحمت کا معنی کیا ہے۔ رحمت دل کی وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت رقت میں رہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت دل کا وہ جذبہ ہے، دل کی وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت یعنی ہر وقت رقت میں رہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے۔ تو یہ شان میرے آقا و مولا کو حاصل ہے۔ معراج کی رات کو اللہ سبحانہ نے 7 دفعہ فرمایا محبوب کچھ مانگ لے، تو 700 دفعہ یہی عرض کیا یا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو بتا۔ یعنی ہر وقت امت کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے، ان کو رحمت عالمین کہا جاتا ہے۔ تو میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، درند پرند چرند، شجر و حجر، لیل و نہر، سب کے لیے رحمت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں۔ جو منافق ہیں، کافر ہیں، بدبخت ہیں، ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا دنیا میں رحمت ہیں لیکن آخرت میں رحمت نہیں ہے۔
یہ فرق ہے. اپنے غلاموں کے لیے دونوں جہانوں میں رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، منافقین کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہیں، آخرت میں رحمت نہیں ہے. یہ صحابی شریف کی 30 جلد صفحہ 76 میں نے پڑھا ہے، اس کی آیا کی تشریح و توضیح. تو اللہ سبحانہ نے جب اپنا تعارف فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس رب تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں کیا، عالمین کا بھی نہیں کیا، عالمین کا استعمال کیا، یعنی ایک جہان دو کے لیے نہیں، دونوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جب اپنے محبوب کی باری آئی تو محبوب کو بھی رحمت عالم نہیں کہا. کچھ لوگ رحمت عالم لکھتے ہیں، غلط ہے. رحمت عالمین بھی نہیں کہا، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت. اردو میں، انگلش میں، باقی جتنی زبانیں عربی کے علاوہ ایک میں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، دو کے اوپر جمع کا، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے اوپر تثنیہ، دو سے اوپر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میں بھی سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، میرا محبوب بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آئیے خصائص الکبریٰ کی پہلی جلد ہے، صفحہ 47 ہے. جس رات کو میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی، صاحب مراد تشریف لائے، یہ یکم جیٹھ 628 بکرمی تھی، اور 12 ربیع النور عام الفیل کا سال تھا، 22 اپریل 571 عیسوی تھی، اور صبح کا وقت تھا، تہجد کا 4:20. تو اللہ سبحانہ نے اس رات پوری کائنات کی عورتیں تھیں، بلکہ پورے سال میں یہ حکم دے دیا تھا، جن جن کے رحم میں بچہ ہے، حکم دے دیا تھا تمام خواتین کے رحم کو کہ اس سال سبھی کے ہاں بیٹی پیدا ہوں. آج ہم اللہ کے محبوب کی ولادت پر لڈو بانٹ رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد پر بیٹے تقسیم کیے ہیں، بیٹے بانٹے ہیں پوری کائنات میں. ایک تو یہ خوشی، دوسرا اس میں نقطہ یہ تھا کہ عرب والے، آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بھی اسی سال عرب میں بھی پوری دنیا میں بیٹے دیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس سال کسی کا بیٹی کو ذبح کر لے. تو میں نے تو اپنا محبوب کو فرمایا، محبوب میں نے اپن کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. یہ دو وجہ تھی. اور آئیے ذرا ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. رب کہتے ہیں مربی کو، پالنے والا، سسٹینر. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور میرا محبوب سارے جہانوں کی رحمت ہے. اس میں ایک نقطہ بڑا عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاک لما اظہرت ربوبیت. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس کے علاوہ، کہ اگر محبوب میں نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں نے رب ہونے کا اظہار ہی نہیں کرنا تھا، اعلان ہی نہیں کرنا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حقیقی مربی ہے، حقیقی پالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کا مجازی مربی بنا دیا، والدین کے پالنے والے بنا دیے. اب دیکھیں، جب لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ لڑکی سے عورت بن چکی ہوتی ہے. عورت کے دل میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بچے کی محبت ڈال دیتا ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے دل میں اللہ بچے کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے جگر کا جو خون ہوتا ہے نا، اس کا دودھ بنتا ہے، جو لیکٹیشن ہارمون ہوتے ہیں نا، یہ جو دودھ بنتا ہے نا عورت کا، یہ جگر کا خون ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بچے کے پیدائش سے پہلے ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے جگر کا خون سے جو دودھ بنتا ہے وہ پیش کرتی ہے. اگر وہ پریشان ہو جائے تو ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں.
بچہ تھوڑا روئے تو ماں جو ہے وہ اس کے لیے مغموم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا کیا. اگر رحمت کا جذبہ نہ ہوتا تو بچے انسانوں کے جانوروں کے تڑپ تڑپ کے مر جاتے. جانور دیکھیں آپ نے بے زبان ہے, بچہ پیدا ہوتا اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے ماں. جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مادہ کے دل میں رحمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے. اگر رحمت کا جذبہ نہ ہوتا تو کسی کا بچہ پروان نہ چڑھتا, نہ کسی انسان کا, نہ کسی جانور کا, نہ کسی پرند کا, نہ چرند کا, نہ درند کا. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں رب العالمین ہوں, میرا محبوب رحمت للعالمین ہے, اگر میں نے اس رحمت کو کائنات میں بھیجنا نہ ہوتا میں نے دنیا کو پیدا نہیں کرنا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں نے پھر دنیا کو بنانا ہی نہیں تھا, یعنی دنیا بنی ہے رحمت عالمین کے صدقے بنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں شروع سے میں نے کہا تھا کہ میرے آقا دنیا میں سبھی کے لیے رحمت ہے, کافروں کے لیے بھی, منافقوں کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی, جنوں کے لیے, بلکہ شیطان کے لیے بھی, لیکن آخرت میں صرف رحمت ایمان والوں کی. آئیے ذرا میں اس کی دلیل میں حدیث بیان کرتا ہوں. معراج النبوت کی پہلی جلد ہے, صفحہ 222 ہے. جب شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو ایک زبردست فرشتہ مقرر کیا جو روزانہ اس کو مکے مارتا تھا چہرے کے اوپر. اتنا وہ زبردست فرشتہ تھا, جب شیطان کو مکہ پڑتا یہ چیختا چلاتا, یہ لہو لہان ہو جاتا, زخمی ہو جاتا. ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوتے, دوسرے دن پھر مکے پڑتے, روزانہ ڈیوٹی لگی تھی. جب یہ آیا مقدسہ کا نزول ہوا نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ and we have sent you as a mercy for all the universe. محبوب ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے, دو کے لیے, سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہاں بھی اہل سنت کا عقیدہ جو ہے آسمان کی بلندی سے اوپر چلا جاتا ہے, بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو, بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود. یہ دیکھنا لکڑی پہلے تھی, عوان صاحب ممبر بنا بعد میں, لوہا پہلے تھا, اسپیکر بنا بعد میں. امام نے حسین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے, حضرت علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں گیا تھا, ان سے 14,000 سال پہلے بھی میں موجود تھا. تو بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے موجود ہو, اور جو بھیجتا ہے نا پھر اس کا خیال بھی رکھتا ہے. دیکھا ریمنڈ ڈیوس ایک ظالم امریکن تھا, دو ہمارے پاکستانی کو اس نے شہید کر دیا تو امریکہ نے بچا لیا جس نے بھیجا تھا. اگر ایک دنیا کا شیطان بادشاہ اپنے بھیجے والے کو بچا سکتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے, وہ بھی اپنے محبوب کی عزت کا رکھوالا ہے. اس لیے فرمایا کہ محبوب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجا دیں, لیکن میرا تیرا وعدہ میں اپنے نور کو قائم بھی رکھوں گا, دائم بھی رکھوں گا. یہ آیا مقصد ہے 28واں پارہ سورہ صف کا پہلا رکوع ہے. مَا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. جب یہ آیت مقصد نازل ہوئی نا تو میں نے تلاوت کی شروع میں, تو شیطان لعین عرض کرتا مولا آپ نے اعلان فرما دیا میں اپنے محبوب کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے, تو مولا میں بھی جہانوں میں ہی ہوں نا, میں بھی تو تیری مخلوق ہوں نا. بے شک میں گستاخ ہو گیا ہوں, مردود ہو گیا ہوں, لیکن تیری مخلوق ہوں, اس عالمین میں ہوں. مولا مجھے بھی اپنے محبوب کے صدقے رحمت میں حصہ دے دے. یہ معراج النبوت پہلی صفحہ 222 پڑھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ نے حکم دیا فرشتے کو آج کے بعد شیطان کو مکے نہیں مارنا. یہ اللہ کے محبوب کے رحمت کے صدقے شیطان کو مار پڑنی ختم ہو گئی ہے. تو غلام کو آقا کی رحمت سے کتنا حصہ ملے گا؟ اگر شیطان کو حصہ ملا ہے تو جو ہے ہی سرکار کا غلام, ہمہ وقت آپ کے نعرے لگاتا رہتا ہے, آپ کس کے ترانے لوگوں کو سناتا ہے, اس کی شان کا کیا لگا؟